بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے۔ اللہ آپ کو اجر دے، جزاکم اللہ۔ آج کا مضمون ہے ابابیل کے لشکر کا معجزاتی واقعہ، اصحاب فیل کی تباہی کا قرآنی، تاریخی اور عبرت آموز جائزہ۔ حصہ اول، تمہید و پس منظر۔ خانہ کعبہ کی عظمت و تاریخ۔ خانہ کعبہ اسلام کا مرکز ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ مرکن توحید ہے جہاں سے اللہ کی عبادت کا نظام جاری ہوا۔ عرب میں اسلام سے پہلے بھی مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ کو غیر معمولی تقدس حاصل تھا۔ سورہ الفیل کا پس منظر۔ سورت الفیل قرآن مجید کی 105 سورت ہے جو اصحاب فیل کے واقعے کو بیان کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے لشکر کو چھوٹے پرندوں کے ذریعے تباہ کر دیا۔ حصہ دوم، ابرہہ اور اس کی سازش۔ ابرہہ کا تعارف۔ ابرہہ ایک حبشی عیسائی تھا جو یمن کا گورنر بن کر آیا تھا۔ اس نے سنا یمن میں ایک عظیم کلیسا تعمیر کیا تاکہ لوگ وہاں حج کریں اور مکہ چھوڑ دیں۔ خانہ کعبہ کو گرانے کی سازش۔ ابرہہ کو اس وقت غصہ آیا جب ایک عرب شخص نے اس کے کلیسا میں گندگی ڈال دی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں 60,000 فوجی اور کئی ہاتھی شامل تھے، جن میں ایک مشہور ہاتھی کا نام محمود تھا۔ حصہ سوم، اہل مکہ کا رد عمل۔ حضرت عبد المطلب کا کردار۔ نبی کریم کے دادا حضرت عبد المطلب اس وقت مکہ کے سردار تھے۔ جب لشکر قریب آیا تو اہل مکہ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر دعا کی، اے اللہ، یہ تیرے گھر کا معاملہ ہے، تاب ہی اس کی حفاظت فرما۔ حصہ چہارم، اللہ کا معجزہ، ابابیل کے لشکر کا نزول۔ ابابیل کون تھے؟ ابابیل چھوٹے سیاہ پرندے تھے جو غول در غول آئے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ کنکریاں سنجنیل یعنی پکی ہوئی مٹی کی تھیں جو آسمان سے نازل کی گئی تھیں۔ کنکریوں کا اثر۔ ہر کنکری دشمن کے جسم میں ایسے پیوست ہوتی کہ جسم کے آر پار ہو جاتی۔ لشکر میں بھاگ دوڑ مچ گئی اور کئی فوجی موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ کے جسم پر بھی یہ کنکریاں لگیں اور وہ زخمی ہو کر واپس یمن کی طرف بھاگا، لیکن راستے میں اس کا جسم گل سڑ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ حصہ پنجم، قرآن مجید کی تفسیر، سورہ الفیل۔ سورہ الفیل کی آیات اور ترجمہ۔ علم تیرے اویفے فیلے راوے نے سہیان الفن۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ علم اجعل اوید اعمفن تزل۔ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنایا؟ وائرسل اویل اینما تیرالف اے بے عاملے، اور ان پر پرندوں کے غول بھیجے۔ تیرم نے نمبن ہنجیر نن سنجنل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینکتے تھے۔ فیجیلیام اویسف میں واول، پس وہ انہیں چبائے ہوئے تنکے کی مانند کر دیا۔ حصہ ششم، احادیث اور تاریخی روایات۔ ابن کثیر، طبری، بیاقی اور ابن حشام کی روایات میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ رسول اللہ کی ولادت اسی سال ہوئی جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں جگہ دی تاکہ یہ قیامت تک عبرت کا نشان بنے۔ حصہ ہفتم، عبرت و نصیحت۔ ایک، اللہ کا گھر اللہ کی ہی حفاظت میں ہے۔ 2، مادی طاقت اور لشکر اگر اللہ کے خلاف ہوں تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ 3، ایمان اور دعا بندے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ 4، توکل علی اللہ کامیابی کی کنجی ہے۔ حصہ ہشتم، موجودہ دور کے لیے پیغام۔ آج کے دور میں بھی ایمان والے اگر اللہ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔
اسلام دشمن طاقتیں جدید ابابیلوں کا شکار بن سکتی ہیں، جیسے قدرتی آفات، وبائیں، ٹیکنالوجی کی ناکامی۔ حصہ نہم، اختتامیہ۔ ابابیل کے لشکر کا واقعہ ایک ایسا معجزہ ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل بادشاہ اللہ ہے، جو جب چاہے، جیسے چاہے، اپنی مخلوق کے ذریعے اپنے گھر، اپنے دین اور اپنے بندوں کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ باب اول، خانہ کعبہ کی تاریخ اور اس کی روحانی عظمت۔ خانہ کعبہ، جو کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسا مرکز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے عبادت گاہ کے طور پر مقرر فرمایا۔ اس گھر کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وانزا ارفع نبرائنما القویندم نے البیتن وانسمع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربونیات قب علم نوا صلی اللہ علیہ وسلم نے وے انت السونیا العلمہ البقرہ 127۔ یعنی، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، یہ ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ابتدائی آفرینش سے خانہ کعبہ کا ذکر۔ بعض مفسرین کے مطابق خانہ کعبہ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ روایات کے مطابق یہ پہلا گھر تھا جو زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ نیو اویل بیت وازنائل نلنواس لیلیوزن نبویوے ماب ارو آلف وے آداؤل نلائلم نے العمران 96۔ یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے مقصد سے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کردار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جنہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ دونوں نے اس عبادت کو بڑی عاجزی اور محبت سے انجام دیا۔ اس وقت انہوں نے جو دعائیں مانگیں وہ قرآن مجید میں درج ہیں۔ ابن اجائل ایزیا بلدا الف آمنا الف وارزاق ایلیم نے السے عمیرت البقرہ 126۔ یعنی، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں معجزات۔ روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر میں کئی معجزات ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سب سے معروف معجزہ حجر اسود کا نزول ہے جو جنت سے نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا۔ یہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے اور لاکھوں مسلمان اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ دون جاہلیت میں خانہ کعبہ۔ اسلام سے قبل اہل عرب خانہ کعبہ کی بہت تعظیم کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کے اطراف میں 360 بت رکھ دیے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت ان کے خداؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہر قبیلہ اپنے الگ الگ خدا کی پوجا کرتا، مگر خانہ کعبہ کا طواف سب کرتے۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے بعد حضرت عبداللہ اور پھر حضور نبی کریم تک قریش خانہ کعبہ کے متولی رہے۔ حضور کی بعثت کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو اپنے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور فرمایا، اللہ اکبر، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ خانہ کعبہ کی روحانی عظمت۔ کعبہ وہ مرکز ہے جہاں دنیا کے ہر کونے سے مسلمان رخ کرتے ہیں۔ نماز ہو، حج ہو یا عمرہ، سب کا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ فیویل نو اوے جے شتر المسجن الحرم البقرہ 144۔ یعنی، اے نبی، اپنا رخ مسجد حرام کعبہ کی طرف پھیر لو۔ حج اور طواف کی فضیلت۔ خانہ کعبہ کا طواف ایک عظیم عبادت ہے۔ حج و عمرہ کے تمام اعمال اسی کے ارد گرد انجام دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا،
منہج فلم رفس ولم فسق رجا کی وم ولدتے ماں، یعنی جو شخص حج کرے اور فحش گوئی وہ گناہ سے بچے، وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں سے پیدا